اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین و مومنات کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ایک ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ایک ویڈیو تھی جس پہ بہت سارے مومنین نے پہلے بھی یہ ہمیں انسسٹ کیا تھا اس بات پر جواب دینے کے لیے، خاص کر مرزا علی انجینئر صاحب کو۔ دیکھیں مرزا پھکی صاحب، آپ نے جو اس خطبے پہ اعتراض کیے وہ ہم عوام کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جب جواب آئے گا تو پھر آپ سے ایک مخلصانہ گزارش ہے ہماری کہ خدا را دلائل کو نہیں کھانا، چھپ چھپیتے پھر چینل پہ کمنٹس نہیں کر رہے ہیں۔ میں بہت آرام سے دھیمے لہجے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس معاملے میں، تاکہ آپ کو ایسا میری کوئی بات ہرٹ نہ کر جائے، لائک لاسٹ لیکچرز۔ تو چلتے ہیں عزیزان گرامی قدر مرزا علی انجینئر صاحب کی ویڈیو کی طرف۔ اہل تشیع کا موقف ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبہ شقیہ میں خلافت کو اپنا حق قرار دیا۔ اس میں ویڈیو پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اس خطبے کے جو الفاظ ہیں وہ مولا علی کے اخلاقیات سے بہت دور ہیں۔ حضرت علی کی وہ لینگویج ہی نہیں، ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے، اور پوری کتاب کے اسلوب کے وہ خلاف ہیں۔ اور خود اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ جی ہم جو نہج البلاغہ میں ساری روایتوں کو درست نہیں مانتے، اور جو میں نے پیش کیے ہیں ان کو درست مانتے ہیں، ان کی تعویل کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی دور کی تعویل ہے۔ میں نے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات پیش کیے تھے نہج البلاغہ سے، جس میں خلفائے ثلاثہ کی شان کے حوالے سے، عقیدوں کے حوالے سے، وہ آپ میری ویڈیو مختلف ریکارڈڈ ہے۔ سیدنا ابوبکر کی گستاخی یہ آپ لکھیں نا، تو ایک غالی رافضی نے کی تھی، تو اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ یہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کے یہ خطبات بھی موجود ہیں، لہذا یہ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ خام کیا کہ اس طرح کی چیزوں کو جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ پریکٹیکلی فٹ ان بیٹھتی نہیں ہیں حضرت علی کے کریکٹر کی۔ جی عزیزان گرامی قدر، آپ نے یقیناً مرزا صاحب کی بات سن لی ہوگی۔ دیکھیں مرزا صاحب، میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر کر کے آپ عوام کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بہت بڑا تیر مارا تھا آپ نے وہ نہج البلاغہ اور خلفاء والی ویڈیو کے لحاظ سے۔ دیکھیں مرزا صاحب، اول تو اس ویڈیو کا ہم آپ کو پہلے ہی بے حد علمی دلائل کے ساتھ اور علماء اہل سنت کی شروحات نہج البلاغہ کے ساتھ جواب دے چکے ہیں، آلریڈی اس پہ ہم آپ کو جواب دے چکے ہیں، اور وہ سارے دلائل آپ پر قرض ہیں۔ دوسری بات، خطبہ شقیہ کوئی ایک زمرہ نہیں ہے مولا علی کی خلافت کو ثابت کرنے کا۔ امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کے لحاظ سے آپ کے فیورٹ محدث قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے خلافت الباطنیہ، جنہیں ہم محدث مانتے ہیں اس وقت دور حاضر کا۔ قاری ظہور احمد فیضی نے پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، خلافت الباطنیہ۔ اس کے باوجود آپ اڑے ہوئے ہیں اپنی ضد پہ کہ نہیں جی ایسے ہے تو ویسے ہے تو پتہ نہیں کیسے ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ اور عزیزان گرامی قدر، کتنی مذائقہ خیز اور علمی یتیمی والی بات انہوں نے کی ہے۔ خطبہ شقیہ کی نہ کسی انہوں نے سند پر نہ اس کے متن پہ اعتراض کیا۔ جی ہم اسے صحیح نہیں مانتے کیونکہ اس کے جو مندرجات ہیں وہ مولا علی کے کریکٹر کے لحاظ سے فٹ نہیں بیٹھتے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا جی، ویری گڈ۔ کوئی کالی پیلی نیلی کسی کتاب کا حوالہ اگر دیا ہوتا وہ ایک اور بات تھی۔ مرزا صاحب نے کسی محدث کا، کسی مورخ کا کوئی قول نقل کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم آپ کو لے چلتے ہیں دلائل کی طرف، شیعہ سنی دونوں کتب سے۔ اسماء و رجال کو بھی سامنے رکھیں گے اور پھر باقاعدہ آپ کو دکھائیں گے کہ شیعہ سنی دونوں محدثین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خطبہ شقیہ امیر المومنین کا کلام ہے۔ خیر، سب سے پہلے تو عزیزان گرامی قدر ہم یہ بتا دیں کہ خطبہ شقیہ بذات خود تسلیم کرنا بھی ایک اور بات ہے، شروحات لکھنا وغیرہ۔ محدثین اہل سنت میں سے ایک بڑا نام یوسف بن قزوغلی المعروف سبت بن جوزی، ان کی مطبوعہ بیروت لبنان میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، تذکرۃ الخواص۔
یہ اس کی جلد نمبر 1 طب بیروت لبنان، صفحہ نمبر 493، باب الخامس، اس کا باب نمبر 5 ہے، اور یہاں پر انہوں نے واضح خطبہ شکشکیہ لکھا ہے اور اس کی پوری سند بھی بیان کی ہے، ابو القاسم نفیس الانباری سے لے کر عن ابن عباس، خود بذات خود اس کی یعنی کہ مرکزی راوی جو مولا علی سے اسے نقل کر رہے ہیں وہ ابن عباس ہیں۔ اس کی سند بھی بیان کی ہے، اسے مولا علی تک ثابت بھی مانا ہے باقاعدہ۔ سید رضی نے چاہے سند نہ لکھی ہو، سبت بن جوزی نے لکھی ہے تذکرۃ الخواص میں۔ خیر عزیزان، اب یہ کہیں گے جی وہ سبت بن جوزی کون ہے، پتہ نہیں، وہ شاید کوئی شیعہ ہی ہو، آپ اسے فالتو میں ہمارے علماء کے کھاتے میں شامل کر رہے ہیں۔ جلد نمبر 15 میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، سیر و اعلام النبلاء، حافظ ذہبی، ان مرزا انجینئر صاحب بھی اسماء الرجال کا امام مانتے ہیں۔ آئیں امام ذہبی سے پوچھتے ہیں کہ یہ سبت بن جوزی کون ہے۔ سیر و اعلام النبلاء، جلد نمبر 15، مطبوعہ پشاور، صفحہ نمبر 192، 192۔ یہ ویسے چیپٹر امام ابن جوزی کے نام پہ حافظ ذہبی نے باندھا، لیکن اس کے اندر ہی وہ ذکر کرتے ہیں وَسِبْتُهُ الْوَاعِظ شمس الدین یوسف بن قزوغلی الحنفی صاحب میراث الزمان۔ اللہ اکبر۔ تو سبت بن جوزی کو باقاعدہ حافظ ذہبی نے حنفی لکھا ہے، اہل سنت تسلیم کیا ہے سبت بن جوزی کو، جن کی کتاب سے تذکرۃ الخواص سے الحمدللہ ہم نے ابھی مرزا صاحب آپ کے سامنے سند کے ساتھ خطبہ شکشکیہ رکھا ہے۔ خوب عزیزان، اب ذرا شروحات نہج البلاغہ کی طرف بھی آ جائیں، پھر محققین کی کتابوں کی طرف، پھر مرزا پھکی صاحب کے فیورٹ علماء میں سے ایک کا نام بھی لسٹ کیا جائے گا۔ یہ چونکہ مرزا صاحب اب محدثین کو نہیں مانتے، لہٰذا مجتہدین، شیعہ مجتہدین میں سے ایک ان کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ شیخ منتظری، ان کی میرے ہاتھ میں جلد نمبر 2 موجود ہے، شرح نہج البلاغہ۔ مرزا صاحب ذرا غور کیجیے گا، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 8 پہ وہ یہاں پر بالکل واضح لکھتے ہیں، ابو جعفر بن عبد الرحمن کے شیخ مفید سے پہلے گزرے ہیں اور بزرگ شیعہ متکلمین میں سے ہیں۔ انہوں نے اس خطبہ کو کتاب الانصاف میں نقل کیا اور انصاف کا موضوع امامت ہے۔ یہ ایک دلیل۔ نیچے وہ لکھ رہے ہیں کہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی جو سید رضی سے پہلے گزرے ہیں، اس خطبے کو 2 کتابوں میں، معانی الاخبار میں اور علل الشرائع میں نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر عزیزان، یہ ایک گواہی کہ نہج البلاغہ کے اندر کوئی آسمان سے خطبہ شکشکیہ نازل نہیں ہوا مرزا صاحب، اس کے بہت سے مدارک ہیں، اس کے بہت سے طرق ہیں۔ خیر اب دوسری دلیل کہ کن کن علماء نے باقاعدہ اس خطبے کو ایکسیپٹ کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں بہت بڑے محقق شخصیت آغا محمد سلطان مرزا دہلوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، البلاغ المبین۔ پھکی صاحب اسکرین پر دیکھ رہے ہیں البلاغ المبین، اس کی یہ جلد نمبر 2، اور یہاں پہ پیج نمبر 444 444 پہ وہ خطبہ شکشکیہ کے لحاظ سے واضح لکھتے ہیں، ابو الفضل احمد بن محمد ابراہیم نیشابوری نے اپنی کتاب مجمع الامثال میں اعتراف کیا ہے کہ خطبہ شکشکیہ جناب امیر صلوات اللہ علیہ کا کلام ہے۔ ملا محمد طاہر فتنی گجراتی نے اپنی کتاب مجمع بحار الانوار میں، جو کہ لکھنؤ سے شائع ہو چکی ہے، خطبہ شکشکیہ کے الفاظ نقل کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ یہ کلام جناب امیر کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے بھی تسلیم کی یہ کلام مولا امیر مولا علی کا ہے۔ حسن بن عبداللہ ابن مسعود عسکری، عالم اہل سنت صاحب کتاب مواعظ، نے اس خطبے کی شرح لکھی ہے باقاعدہ۔ ٹھیک ہے جی، منقول توضیحات فی شرح خطبہ شکشکیہ سید علی اکبر ابن علامہ سلطان العلماء رضوان معاب جناب سید محمد صاحب، انہوں نے باقاعدہ اس کے ریفرنسز وغیرہ بھی کوٹ کیے ہیں، جہاں سے ساری انہوں نے اس تحقیق کو سامنے رکھا ہے۔ نیچے لکھتے ہیں جی، علاء الدولہ شمرانی نے کتاب عروۃ الوثقیٰ میں اعتراف کیا کہ یہ خطبہ شکشکیہ کلام جناب امیر علیہ السلام ہے۔ تو کتنے نام آ گئے؟ احمد بن محمد ابراہیم نیشاپوری، اس کے علاوہ
محمد طاہر گجراتی، اس کے علاوہ حسن بن عبداللہ ابن مسعود عسقری صاحب کتاب مواعظ، ٹھیک ہے جی، اور علاء الدولہ شملانی۔ تو 4 علماء کے مزید نام آگئے جنہوں نے خطبہ شکشکیہ کو باقاعدہ مولا علی کا کلام مانا ہے۔ خیر عزیزان، یہ تھی گواہیاں شیعہ کتابوں کی۔ اب آئیں سنی کتب کے اوپر۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، انتخاب نہج البلاغہ، منتخب نہج البلاغہ شیخ محمد زاہد چشتی اہل سنت عالم نے لکھی۔ اس میں عزیزان گرامی قدر صفحہ نمبر 25 پر جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پہ وہ واضح لکھتے ہیں کہ جی ابن ابی الحدید بھی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں خطبہ شکشکیہ کی شرح کے بعد ایک حکایت نقل کرتے ہیں جو عوام کے درمیان نہج البلاغہ کے سلسلے میں شک و تردد پر مبنی ہے، تاہم وہ خود اس شک و تردد کا نہایت فیصلہ کن انداز سے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سن 603 ہجری میں اپنے استاد مصدق بن شبیب واسطی سے سنا جو کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ خطبہ یعنی کہ خطبہ شکشکیہ عبداللہ بن احمد المعروف ابن خشاب کو پڑھ کر سنایا اور ان سے کہا کیا آپ اس خطبے کی امام علی سے نسبت کو جاری سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں جانتا ہوں یہ امام علی کا کلام ہے صلوات اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، قسمیں کھا کھا کے علماء اہل سنت باقاعدہ اللہ کی قسم کھا کھا کے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ خطبہ شکشکیہ مولا حیدر کرار کا کلام ہے۔ پھکی صاحب بڑے ہیں اپنی ضد پہ۔ اب ضد کا تو نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی علاج۔ اللہ اکبر۔ خیر عزیزان، اب یہ ابن ابی الحدید کا جو ہم نے انتخاب نہج البلاغہ سے حوالہ دیا، پھکی صاحب کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابن ابی الحدید متنازع شخصیت ہے، ہم اسے نہیں مانتے، یہ ہے وہ ہے۔ ابن ابی الحدید اور اس کی شرح نہج البلاغہ کے حوالہ جات پھکی صاحب آپ جانتے ہیں اپنی کتابوں میں کس نے دیے ہوئے ہیں؟ یہ آج کی آخری دلیل، اور یہیں پہ آپ فٹن ہو جائیں گے۔ آپ کے امام مفتی اسحاق، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے مقصد حسین۔ ویسے تو عزیزان اس کتاب میں کئی جگہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کے مفتی اسحاق نے حوالہ جات بھی دیے ہیں اور اس سے رزلٹ بھی نکالے ہیں باقاعدہ روایات سے، لیکن فی الحال نمونے کے طور پہ ایک ریفرنس دے رہا ہوں۔ پیج نمبر 251 صلح حسن ابن علی صلوات اللہ علیہ کا متن، اس میں اس کا ذرا دیکھیں ذرا حاشیہ، انہوں نے کہا ٹاپ پہ جو حوالہ ہے کون سا جی؟ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ۔ جی پھکی صاحب خدا کی قسم یہ تو آپ کہہ لیں کہ 0.1% بھی نہیں تھا جو خطبہ شکشکیہ کی توثیق ہم الحمدللہ شیعہ سنی کتابوں سے پیش کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال چھوٹے لیول پہ حوالے اس لیے دیے ہیں تاکہ بڑے لیول تک آنے کی بعد میں سوچیں، پہلے ان کا رد تو ہمارے سامنے آئے، پھر ایک ایک راوی پہ خطبہ شکشکیہ کے کتنے طروق ہیں ساری تفصیل پہ کھل کے بات ہو جائے گی۔ اور صرف خطبہ شکشکیہ نہیں، اور بھی کئی خطبات ہیں جو خطبہ شکشکیہ سے مماثلت رکھتے ہیں اور مولا علی کی خلافت بلا فصل حقہ کو ثابت کرتے ہیں۔ جب ضرورت پڑی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان خطبات کو بھی شیعہ نہیں اہل سنت ہی کی معتبر کتب سے پیش کر دیا جائے گا۔ That's all. We'll meet you in the next video. Till then, take care.